اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک علامتی واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ سچے اہل ایمان کی زندگی میں کس قسم کے مراحل پیش آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان بعض اوقات حالات کی شدت کی بنا پر کسی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر یہ غار بظاہر حالات ان کے لیے ایک قبر تھا۔ وہاں سے زندگی اور حرکت کا ایک نیا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ ان کے مخالفین نے جہاں ان کی تاریخ ختم کر دینی چاہی تھی، وہیں سے دوبارہ ان کے لیے ایک نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ کہف والے اگر وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے کہے جاتے ہیں، تو یہ قصہ شہر افیسس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا ایک مشہور شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا اور جس کے پرعظمت کھنڈر آج بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ 249 سے 251 تک اس علاقے میں رومی حکمران ڈسیسس کی حکومت تھی۔ یہاں بت پرستی کا زور تھا اور چاند کو معبود قرار دے کر اسے پوجا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح کے ابتدائی پیرووں کے ذریعے یہاں توحید کی دعوت پہنچی اور پھیلنے لگی۔ رومی حکمران جو خود بھی بت پرست تھا، مذہب توحید کی اشاعت کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت مسیح کے پیروکاروں پر سختیاں کرنے لگا۔ اصحاب کہف افیسس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے غالباً 250 میں مذہب توحید کو قبول کر لیا اور اس کے مبلغ بن گئے۔ حکومت کی طرف سے ان کی داروگیر ہوئی تو وہ شہر سے نکل کر قریب کے ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ اصحاب رقیم غالباً انہی اصحاب کہف کا دوسرا نام ہے۔ رقیم کے معنی مرقوم کے ہیں، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ خاندانوں کے مذکورہ 7 نوجوان جب لاپتہ ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے ان کے نام اور حالات ایک سیسہ کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے۔ اس بنا پر ان کا دوسرا نام اصحاب رقیم پڑ گیا۔